کیا دم کرنا جائز ہے؟ اس کا قرآن و حدیث سے ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں، بڑی اچھی بات ہے بھائی، بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ہمارے دلوں میں شیطان نے ایک بات ڈالی ہوئی ہے کہ جی دم کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم بھی کرتے تھے اور دم کرواتے بھی تھے، جبرائیل نے آپ کو دم بھی کیا۔ ہاں، جن لوگوں 70,000 گروہ کے بارے میں بتایا نا کہ وہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جو نہ دم کرتے تھے نہ کرواتے تھے۔ پتہ وہ کون سا دم؟ شرکیہ دم، شرکیہ درود۔ وہ ایک کام نبی کریں اور کرنے کا حکم دیں تو پھر کہیں کہ یہ نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ جو شرکیہ دم ہے اس سے جو بچتے ہیں، چاہے اس سے ظاہری بات کہتے ہیں نا مولوی صاحب تھوڑے کو اتنا قرآن حدیث پڑھوایا تھی 2 مہینے میں پڑھتا رہے، فرق نہیں پیا، آپ نے بڑی مان جا کے سجدہ کیتا میں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اللہ ایسی ازمائش سے بچائے۔ ہاں، جو کہتے ہیں مر جاؤں گا میں نے یہ گند نہیں کرنا، یہ ان کے لیے بغیر حساب کے جنت میں جانا۔ دم، اللہ کے نبی بیمار ہوئے، جبرائیل نے دم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھتی ہیں اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ اذہال العظیم رب العرش العظیم یشفیک۔ یہ دعا 7 بار پڑھتے ہیں، یہ دم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ تمہیں دم سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ تاکہ شم ہوتا رہے، دم نہ ہو۔ لوگ ہوتے ہیں نا ہم کتنے چل رہے ہیں، دم شم کران چل رہے ہیں، یعنی کہ شم ہوتا رہے، ڈاکٹر کو ٹیکا لگتا رہے، ڈاکٹر جہاں سے مرضی ٹوتا رہے، ادھر سے ادھر سے، سلفی کے پاس نہیں جانا، دم نہیں کروانا، ڈاکٹر کے پاس چاہے جو مرضی ہے، جو مرضی وہ چیک کر لے، لیکن ہم نے دم نہیں کروانا۔ سبحان اللہ۔